ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہیں محمد علی درانی صاحب. بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم درانی صاحب. وعلیکم السلام. درانی صاحب, سب سے پہلے تو شہید آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے تعزیتی جلوس, وہاں کا ان کا جو نماز جنازہ تھا اور یہ 6-7 دن کا جو سوگ کا اعلان ہے, 6 روزہ تقریبات ہے, اس کی بات کر لیتے ہیں. سر, اب سے کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایران جو ہے 89 میں جب خمینی صاحب کا جنازہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ایران نے ایک بہت کلیئر میسیج دیا تھا پوری دنیا کو. اس جنازے میں جتنی تعداد تھی تقریباً 10 ملین کے قریب تھی. اب کی دفعہ حالانکہ وہ نیچرل ڈیتھ تھی, اب کی دفعہ تو خیر شہادت ہوئی ہے, اور جتنی تعداد دیکھی جا رہی ہے, ابھی تو خیر ایگزیکٹ فگرز نہیں ہمارے سامنے آئے ہیں, لیکن کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے کہ تعداد ہوگی. کیا دیکھ رہے ہیں ایران کی جانب سے یہ جو ایک میسیج اس جنازے کے تھرو کنوے کیا گیا ہے, اسرائیل اور امریکہ کے لیے کتنا بڑا میسیج ہوگا اور کیا وہ اس کو سمجھیں گے بھی؟ دیکھیں, اس میں 2-3 میسیجز تو بڑے کلیئر ہیں. ایک میسیج تو یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ایک قوم ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور وہ اپنی ایک قومی حیثیت پہ ایک پرائیڈ رکھتے ہیں. جیسے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم باہر سے ریموٹ کے ذریعے جو ہے ان کی لیڈرشپ چینج کر دیں گے, ہم ان کے اندر جو ہے رجیم چینج کر دیں گے. بہت سے ملکوں میں وہ کراتے رہے ہیں, لیکن انہیں یہ شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنی پہچان اور اپنی قومی اصلیت کے بارے میں بہت مضبوط ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک جو ریلیجس فیتھ ہے وہ بھی ان کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے, اور وہ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے. اور اب تو یہ جو سارا ایک پوری دنیا کے اندر جو یہ ایران, امریکہ اور اسرائیل وار نے جو میسج دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اس وقت ایران ایک ایسا ملک ہے جن پہ آپ پابندیاں شاید لگا کے لیے آپ مشکلات پیدا کر سکتے ہو, لیکن انہیں شکست نہیں دے سکتے, کیونکہ شکست تو وہی قوم کھاتی ہے جو ذہنی طور پہ شکست کھاتی ہے. تو ذہنی طور پہ بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ فائٹ بیک کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں. انہوں نے جو ویسٹرن فائٹس تھی, مطلب ایئر سپیریئرٹی کی, اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور زمین بوس کیا. دوسری طرف جو ٹیکنالوجیکل مائٹ تھی کہ آئرن ڈوم سے لے کے ہر قسم کے جو مطلب ان کے ویپنری تھی جو کہ کسی بھی میزائل ڈیفینسو کو کر سکتی تھی, سٹاپ کر سکتی تھی, اس کو بھی انہوں نے ناکام بنایا. کیونکہ وہ جہاز جو بننے سے اب تک کبھی نہیں گرے تھے انہیں بھی زمین پہ گرایا, F-15 سے لے کے اور F-35 تک. تو اس لحاظ سے یہ چیز جو انہوں نے ثبوت دیا ہے ایک مضبوط قوم ہونے کا, ایک متحد قوم ہونے کا, وہی ریفلیکشن جو ہے اب ہمیں نظر آئی ہے کہ اندر اختلافات تو ہوتے ہیں, ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن ان اختلافات کا مطلب نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی تانا آزما آئے اور وہ آ کے اس قوم کی حمیت کو خراب کر دے اور ان کی حیثیت کو بدلا دے. تو لہٰذا یہ ایک بڑا کلیئر سا میسج ہے پوری دنیا کے لیے. اور دوسرا جو بڑا کلیئر میسج دنیا نے دیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ تو ناراض ہو کے بیٹھ گیا, مطلب انہوں نے نمائندہ ہی نہیں بھیجا مغربی ممالک, اور مشرق کے جتنی قیادت ہے سب نے اپنے اپنے ممالک کو, چائنا سے لے کے دنیا کے تمام ممالک جو مشرقی ممالک ہیں, انہوں نے ایک کلیئر, مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ڈرا ہو گئی ہے, لائن ڈرا ہو گئی جس کے اندر کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ بھئی جو مطلب مغرب سے مروب جو ہیں یا مغرب کے کنٹرول میں جو فورسز ہیں ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور وہ قومیں جو اب تھوڑا سا آزادی کا راستہ دیکھ رہی ہیں ایران کی طرح, ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے اندر طاقتور قومیں ہیں, ترقی یافتہ ملک بھی ہیں, مطلب اس میں چائنا بھی ہے, اس میں راشیا بھی ہے, اس میں اس کے دوسرے ممالک بھی ہیں, اس میں پاکستان بھی ہے. اور پاکستان تو اس میں بہت آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے کہ اس نے بالکل ببانگ دہر اور کھلے کھڑے ہو کے جو ہے اس نے اپنے ایرانی بھائیوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کیا ہے, اور ان کی پشتیبانی بھی کی ہے, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ڈپلومیسی کی ایک ایسی جنگ لڑی ہے
جس ڈپلومیسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بھی دی ہے اور ایرانیوں کو تحفظ بھی. اچھا درانی صاحب، ایک پلان موجود تھا، اگر ہم اسرائیل کے پلانز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے بھی آیا، جس پہ ڈسکشنز بھی رہیں، کہ اسرائیل کا ایک پلان تھا کہ ایران پہ 2 پرومپٹ اٹیک کیا جائے گا کرگستان سے اور بلوچستان سے، اور اسے پھر سکویز کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک سول وار اپ رائزنگ شروع کروائی جائے گی جس میں اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اور اسے اپیئرنس میں جو اپیرنٹلی ہمارے سامنے جو چیزیں آئی تھیں وہ تو اس نے بہرحال اس کو اس پلان کو سامنے رکھ دیا تھا، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر سکا. آپ کے خیال میں اب یہ جو جنازے کے بعد میسیج ملا ہے، کیا اس میسیج کے بعد اور اس یونٹی کے بعد اور اتنے لوگوں کے وہاں پہ جو جذبات تھے خامنہئی صاحب کے لیے، ان جذبات کے بعد دوبارہ یہ اٹیمپٹ کرنے کی غلطی کر سکتا ہے اسرائیل؟ دیکھیں، جو ان کا پلان تھا نا، اس کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈز. مطلب ہر پلان جو طاقت کے بل بوتے پہ بنایا جاتا ہے وہ اس کو ایک بہت طاقت کا چیلنج بھی ہوتا ہے جو قدرت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے پلان بنائے یا جو انہوں نے مظالم ڈھائے پہلے فلسطین کے اندر، اس کے بعد ایران کے عوام کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر، یہ وہ مظالم تھے جس کا ان کے پاس اختیار تھا، لیکن ان کے پاس کامیابی کا اختیار نہیں تھا. کامیابی دینے والا تو میرا رب ہے. اس لحاظ سے جو کامیابی ایران کو ملی ہے وہ آج ایک کھلی حقیقت ہے. باقی جہاں تک سوال ہے کہ آئندہ اگر وہ دوبارہ اسی طرح کی سوچ اور اسی طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں جن اقدامات نے اس وقت، دیکھیں اگر ہم تو زیادہ بڑی بات نہیں کرتے، ہم تو ایک مفاہمت کار کے طور پہ بھی موجود ہیں، لیکن جتنی امبیرسمنٹ اس وقت حملہ کرنے والوں نے اٹھائی ہے ایران کے اوپر، مطلب اسرائیل نے جتنی بڑی، مطلب اس کی جو نیوکلیئر انسٹالیشن کا پروٹیکشن کا نظام تھا وہ جو ہے وہ ایرانی میزائلوں کی زد میں آیا اور تباہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو دنیا کے لیے ایک خوف کی علامت تھا، اور وہ اسرائیل جو دنیا کے اندر ٹیکنالوجیکل مائٹ کا اپنے آپ کو ایک وبا سمجھا کرتا تھا، آج وہ دنیا کے لیے ہنسنے والی چیز بن چکا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا اسرائیل، بلکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے تو پوری جو جوش کمیونٹی ہے ان کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آئسولیٹ کر دی ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی. حتیٰ کہ اب تو امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہا، جو کبھی مطلب ان کی انگلیوں پہ ناچا کرتا تھا، اس کے لیے اب یہ پاسبل نہیں رہا کہ وہ آؤٹ آف دی وے ان کے لیے کوئی سٹانس لے سکے جس کی جو کہ مطلب جو کہ ان کی بلائنڈ فیور میں، بلکہ اب اس کو اپنے ملک کے اندر اس وقت امریکہ کو جتنے چیلنجز ہیں وہ، اور جو مطلب صدر ٹرمپ جو کہ بہت پاپولر صدر تھے، آج ان کی پاپولیرٹی زمین بوس ہوئی ہے، تو وہ اسرائیل کے سپورٹ کے مطلب جواب میں عوام نے ان کو جو ہے زمین پہ گرایا. تو لہٰذا اسی مغرب کے اندر بھی اگر کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا تو وہ اپنے عوام کی نظروں میں گر جائے گا. لہٰذا یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ دنیا کو بڑا کلیئر میسج دے رہی ہیں کہ اب جنگ کو آگے بڑھانے میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو بہتر یہی ہے کہ جو آج کی ہزیمت ہے اس کو کافی سمجھتے ہوئے مستقبل میں کے ذریعے اور مفاہمت کے ذریعے اور احترام انسانیت کے ذریعے راستوں کو نکالا. اچھا درانی صاحب، ایرانی صدر نے دورہ پاکستان کیا، اس وزٹ کے جو سٹیٹس ہے اس کی اصل ویلیو، کیونکہ اس کو اسٹیٹ وزٹ قرار دیا گیا، یہ سٹیٹس دیا گیا. اب اس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں سامنے، العربیہ جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں متوقع ہے. کہ ان کے کوئی ڈاٹس کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں آپس میں؟ لیکن ڈاٹس تو بڑے مطلب آبویسلی کنیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ تو پاکستان کا ایک اعزاز ہے، مطلب میں تو سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کا بھی اعزاز ہے، ہمارے فارن آفس کا بھی اعزاز ہے کہ ہم نے اس سارے سچویشن کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی ڈپلومیسی کو ایکسیپٹ کروایا ہے، اور اپنی جو طاقت جو ہے وہ ہم نے منوائی ہے. اس چیز کی طاقت بھی پہلے ہم نے مارکہ حق کے اندر
پاکستان کی ملٹری پاور کو اکنالج کروایا، اور اس کے بعد مارکہ امن کے اندر ہم نے اپنی ڈپلومیٹک جو اسٹرینتھ تھی اور ہماری لیڈرشپ کی جو ڈپلومیٹک کیپیبلٹیز تھی ان کو ہم نے اکنالج کروایا. اور ایران کے بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے ایک بہت لمبا بیک لاگ تھا جس کے اندر کے پچھلے 15-20 سال کے اندر ایک گیپ آ گیا تھا. پاکستان اور ایران کے درمیان محبت کا جو رشتہ تھا ہمیشہ سے، اس میں تھوڑا فرق پیدا کیا تھا انڈیا نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز جو ہیں وہ اپنی ہی غلط اقدامات کے نتیجے میں، جس میں انہوں نے اسرائیل کو ایکسیس دی، ایرانین کے اوپر، سرزمین کے اوپر ان کے انٹیلیجنس آپریٹر کے طور پہ کام کیا، جس کے نتیجے میں آج پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ انڈین طرف شک کی نظر سے دیکھتا ہے. جو نقصان ایران کو ہوا ہے پہلی اٹیمپٹ میں اسرائیل کی طرف سے لیڈرشپ کے لاس کی صورت میں، اس کے پیچھے بڑا کلیئر انڈین انوالومنٹ موجود ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے جو واقعات ہیں اس میں پاکستان نے ایک حقیقت کو تو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہم نہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے مسلم ممالک کو، اور نہ ہم ان کے خلاف کسی کے اعلی کار بنتے. پاکستانی عوام بھی اتنا ہی مسلم امت کا اثاثہ ہے جیسے پاکستان کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، جس طرح وہ مسلم امت کا ایک جسے کہتے ہیں ایسٹ ہے، ویسے ہی پاکستان کے عوام بھی ایک ایسٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے یہ اعتماد اللہ کرے گا انشاءاللہ مزید بڑھے گا، اور پاکستان والے مذاکرات جو ہے وہ انشاءاللہ ایک بہتر نتیجے تک انشاءاللہ. اچھا درانی صاحب، ایران کا جوہری پروگرام تو برحال نہیں ہے، اور اب جو سیٹنگ ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے گی. اچھا، لیکن ایران کو میرے خیال میں لائٹر نوٹ میں اگر میں کہوں کہ جوہری پروگرام کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا آبنۂ ہرمز کا جو ایک پوائنٹ ہے، بلاکیج جو اس نے کیا، جس طرح سے اس نے اس کو روکا، بند کیا، کنٹرول کیا، وہی اس کے لیے جوہری پروگرام سے کم ثابت نہیں ہوا. اتنا تو شاید وہ جوہری پروگرام کی صلاحیت حاصل کر لیتا تو ڈینٹ نہیں ڈال سکتا تھا جتنا اس نے آبنۂ ہرمز سے پوری دنیا کو ایک ڈینٹ ڈالا. لیکن کیا آبنۂ ہرمز مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے کوئی مستقل خطرہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جہاں تک نیوکلیئر کا پروگرام کا تعلق ہے، ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ رکھتی ہے کہ ہم نیوکلیئر وار ہیڈس نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے، اور یہ ان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے اس نے بھی یہی موقف ہمیں اختیار کیا ہے، اور وہ بعض معاملات میں وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، بڑی اسٹریٹ بات کرتے ہیں. تو لہٰذا اور یہ ایک سمجھ کی بات بھی ہے کہ نیوکلیئر جو مطلب ایسٹس ہیں ان کو پازیٹیو پرپزز کے لیے یوز کرنا تو ایک مطلب ان کا رائٹ ہے. اور جہاں تک سوال ہے نیوکلیئر ویپنری کا تعلق ہے، ہماری تو مجبوری تھی انڈیا کی وجہ سے، ورنہ تو انڈیا ہمیں ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتا، ہم نے اس کو ڈیولپ کیا، لیکن ہم نے بہت ریسٹرینٹ کے ساتھ اپنے اس اسٹرینتھس کو یوز کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایران کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنی نیوکلیئر جو ویپنری ہے اس کو ڈیولپ کرنے نہ کرنے کا ایشورنس جو ہے وہ پوری دنیا کو دے، اور اس کو ایک قابل قبول بس بنایا جائے. دوسرا جہاں تک تعلق ہے آبنائے ہرمز کا، دیکھیں کچھ معاملات ہیں جو انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو غلطی ہوں ان کے بیچ میں ہی موو کرنا چاہیے. میں اس چیز کے بارے میں اپنی ایک رائے اوپینین رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آبنائے جو ہے وہ انہوں نے جو اپوننٹس تھے انہوں نے اپنی مطلب حماقتوں کے ذریعے ایران کو اور پوری مطلب وہاں کی جو ممالک ہیں ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کے اندر اسرٹ کریں اور اس کے اوپر اپنا ایک کنٹرول اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے. اب جب ہم امن طرف بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ رائے ہوگی ایرانین گورنمنٹ کے لیے بھی، ایرانین عوام کے لیے بھی، کہ اس ایشو کو اپنی مطلب ایک جو
وار یوٹیلیٹی کے لیے استعمال کریں. بالکل وہ ٹھیک ہے. آبنائے ہرمز کسی ویپن کے طور پہ یوز نہ کریں بلکہ اس کو جو ہے اس کی فیسیلیٹیشنز میں سے اپنے لیے اپرچونٹیز نکالیں, اس کی موجودگی سے اپنے لیے اپرچونٹی نکالیں, لیکن اس کو جنگ کا کوئی ذریعہ نہ بنایا جائے بالکل ٹھیک ہو بلکہ گیا اس جی. اتنا ہی زیادہ ایران کا فائدہ ہوگا اور تمام جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کا فائدہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب, آپ نے پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.